میں نے کہا اس کو مان کر فراڈ کروا لیتے ہو جس معاویہ کو میرے محمد نے کہا میرا بھائی ہے، اسے کیوں نہیں مانتے؟ اسے قبول کیوں نہیں کرتے؟ اسے تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا پھر معاویہ میرے آقا کے قدموں میں آیا تو اعلیٰ ہو گیا، ہوا یا نہیں ہوا؟ میں نے پنڈی میں ایک جگہ کہا 2 دن پہلے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات میرے ذہن میں ڈالی تو میں نے وہاں پہ عرض کی کہ بریلوی مکتبہ فکر کے ایک عالم دین ہیں، مفتی فضل احمد چشتی صاحب ان کا نام ہے، ان کی کئی باتوں سے مجھے اختلاف ہے، لیکن ایک بات انہوں نے بڑی خوبصورت فرمائی۔ وہ کہنے لگے کہ اگر معاویہ محمد کے دشمن ہوتے، اللہ کے نبی جا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا معاویہ ذرا ادھر تو آ، وہ قریب آئے، اللہ کے نبی نے کہا یہ میری زلفیں بڑھ گئی ہیں ذرا تراش تو صحیح، میرے بال تو ذرا کاٹ۔ وہ مفتی صاحب کہنے لگے اگر نبی کا دشمن امیر معاویہ ہوتا تو اس کے پاس اوزار تھا، ہتھیار تھا، چھری تھی، کینچی تھی، بلیڈ تھا، جب وہ بال کاٹنے لگا نعوذ باللہ اگر دشمن ہوتا تو گلے پہ چلا دیتا۔ میرے نبی کو بھی پتا تھا کہ یہ کٹر چلانے والا ہے، میرے قدموں پہ جان لٹانے والا ہے۔ میں نے کہا میں اگلی بات کرتا ہوں، میرے نبی نے بلایا، کہا میری زلفیں کاٹ۔ حضرت امیر معاویہ نے زلفیں کاٹی، میرے جیسا کوئی کاٹتا تو وہیں رکھ کے آ جاتا، امیر معاویہ نے اٹھایا اور جیب میں ڈال لیا۔ کچھ دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاویہ میرے ناخن بھی ود گئے۔ ایک جگہ میں نے کہا تو ایک بندہ کہنے لگا اس کا مطلب ہے محمد کا نائی امیر معاویہ ہے۔ میں نے کہا تو یہی مان لے، بڑی بات ہے، تو یہی مان لے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ وارفانا نبی نے فرمایا میرے ناخن بھی بڑے ہیں ذرا یہ بھی کاٹ دے، انہوں نے وہ بھی کاٹے، جیب میں ڈال لیے۔ وقت گزرا، دنیا سے جانے لگے، لوگوں نے پوچھا اے امیر معاویہ کوئی خواہش ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی تمنا ہو، آرزو ہو؟ فرمانے لگے تمہیں نہیں پتا میرے نبی ایک چارپائی استعمال کرتے تھے، وہ ساگوان لکڑی کی تھی۔ کس لکڑی کی تھی؟ اور وہ لکڑی عرب میں نہیں پائی جاتی، وہ پاکستان، بلوچستان، کلات، افغانستان کے علاقے میں پائی جاتی ہے۔ میرے والد کی ایک تحقیق ہے، انشاءاللہ وہ کبھی پھر موقع ملا تو سناؤں گا۔ اس علاقے سے ایک راجہ نے وہ تحفہ بھیجا تھا، نبی پاک کو وہ لکڑی اتنی پسند آئی، حضرت ایوب انصاری سے کہا یہ لے جاؤ اور محمد کے لیے چارپائی بناؤ۔ نبی پاک ساری زندگی اس چارپائی پہ سوئے، ابو بکر بھی اسی چارپائی پہ سوئے، عمر بھی اسی چارپائی پہ سوئے، عثمان بھی اسی چارپائی پہ سوئے۔ جب آخری وقت حضرت عثمان کا آیا تو کوئی مسئلہ ہو گیا، کیونکہ باغی آ گئے تھے، تو یہ چارپائی بیچ دی گئی۔ کیا کیا گیا؟ اس کی بولی لگی، اور حضرت امیر معاویہ نے 22,000 درہم کے بدلے خرید لی۔ 22,000 درہم۔ ایک بندے آکھے امیر المومنین نے تو 3,000 دی مل ویندی ہے، تساں اتنے پیسے لا دیتے ہیں؟ فرمانے لگے میں نے لکڑی کے نہیں لگائے، میں نے یہ پیسے لکڑی کے نہیں لگائے، میرے محمد کا وجود لگا ہے اس کے لگائے۔ ورفعنا، آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک بندہ آ گیا، صحابی ہے، غریب ہے، حضرت امیر المومنین کے پاس آ کے کہنے لگا اے امیر معاویہ میں بڑا غریب ہوں، میرے گھر پیسے کوئی نہیں، تساں میری امداد کرو۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کی امداد کی۔ امداد کر کے ہٹے تو کسی صحابی نے کان میں کہا یہ وہی صحابی مجھے لگتا ہے، ایک مرتبہ اس نے فلاں کارنامہ سر انجام دیا تھا، اللہ کے نبی نے اپنی کالی کملی اس صحابی کو تحفے میں دے دی تھی، ذرا پوچھے تو صحیح وہ ہے اس کے پاس؟ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا اے تو تیری امداد ہو گئی، میں کو دسا تیرے کول نبی دی کوئی نشانی ہے؟ آدھے ہاں نبی پاک ایک چادر دیتی آئی تو میرے استعمال ہے کوئی نہیں، گھر ود دیئے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا یہ تو تیری امداد ہے، یہ 12,000 اس چادر کا۔ وہ چادر بھی منگوا لی، چارپائی بھی آ گئی، چادر بھی آ گئی، بال بھی آ گئے، ناخن بھی آ گئے۔ اب ذرا سنیے گا، صحابہ نے پوچھا کوئی خواہش ہو؟ فرمانے لگے جب میں دنیا سے چلا جاؤں میرے لاشے کو، میرے جنازے کو جب اٹھانا تو اسی چارپائی سے جو میرے محمد کی ہے، اور جب میرے اوپر کفن دینا نا تو کفن لانا نا، میں نے 12,000 کا لے لیا۔
وہ چارپائی کے اوپر چادر وہ دینا جو میرے محمد کی کالی کملی ہے۔ صحابہ نے کہا کوئی اور خواہش ہو؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا مجھے جب قبر میں اتار لو نا، میرے خزانے والے ڈبے کے اندر، ہمارے ہاں خزانے کی قیمت سونے کی، چاندی کی، ہیرے کی، جواہر کی ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا میرے خزانے والے ڈبے میں جا کے تلاش کرنا، وہاں پہ ایک خزانہ ہے، نبی کے بال اور ناخن، اس خزانے کو لا کے آپس میں ملانا، ملا کے کچھ کو میری آنکھوں پہ، میرے کانوں پہ، میرے منہ پہ، میرے ناک پہ رکھ دینا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے لاڈلے پیغمبر کے لاڈلے صحابی، اس سے کیا ہوگا؟ میری پوری تقریر کا خلاصہ، اس سے کیا ہوگا؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا جب میں قبر میں اتر جاؤں گا نا، منکر نکیر آئے گا، آ کے مجھے کہے گا لے کے کیا آیا ہے، لے کے کیا آیا ہے؟ میں کہوں گا ذرا غور تو کر، وہ کہے گا مجھے نہیں پتا، تو بتا کیا لے کے آیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میں اسے کہوں گا ذرا غور کر، میں محمد کی خوشبو کو قبر میں ساتھ لے کے آیا ہوں۔ وارفانا وارفانا۔ اور اگر جھوم کر بیٹھیں تو اسی حوالے سے ایک اور بات بتا دوں، یہ تمام لوگوں کے لیے تحفہ اور دلیل ہے، ہر جگہ بات کر سکتے ہیں، دلائل موجود ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ نبی پاک نے ایک چادر تھی اپنے اوپر لی، حسن، حسین، فاطمہ اور علی کو اپنی اس چادر میں لے لیا، تو نبی پاک نے کہہ دیا یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں ایک بندے سے پوچھنے لگا کہ حسن اور حسین، فاطمہ اور علی کا درجہ کیسے بڑھا، حالانکہ میرے نزدیک تو پہلے ہی بڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا تیرے نزدیک کیسے بڑھا؟ وہ کہنے لگا نبی نے اپنی چادر میں لیا ہے، نبی نے اپنی کالی کملی میں لے کر ان کی عظمتیں بڑھا دی ہیں۔ میں نے کہا وہ نبی نے کالی کملی لی کتنی دیر؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 10 گھنٹے لی ہوگی؟ آخر اس چادر سے نکلنا بھی تو فاطمہ نے، حضرت علی نے، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے، ہاں کہتا گھنٹوں لی۔ میں نے کہا میں نے مان لیا کہ حضرت نبی پاک نے گھنٹوں اپنے اوپر ایک چادر لی، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے درجے کو بڑھا دیا۔ کہنے لگا یہ کالی کملی کا کمال ہے۔ میں نے کہا پھر ذرا میں اس قبرستان میں لے چلوں جس قبرستان میں 1400 سال سے معاویہ اسی کالی کملی کو لے کے سویا ہوا ہے۔ وارفانا وارفانا۔ میں نے کہا کالی کملی کا کمال ہے تو حسن نے چند گھنٹے لی، حسین نے چند گھنٹے لی، فاطمہ اور علی نے چند گھنٹے لی، آج بھی دیکھ معاویہ اسی کالی کملی کو اوڑھ کر سویا ہوا ہے۔ وارفانا۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، ہم نے عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا نبیوں میں اور ہمارے نبی میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا بتائے دیتے۔ حضرت موسیٰ ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کسی کہنے والے نے کہا کیا ہے؟ میرے علماء نے بتا دیا کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی ربا میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کو۔ لیکن جب بات میرے محمد کی آئی، نبی کو کہنا نہیں پڑا، قرآن نے خود ہی کہہ دیا الم نشرح لک صدرک، اے محبوبہ ہم نے تیرے کہے بغیر تیرے سینے کو کھول چھوڑا ہے۔ وارفانا۔ ذرا جھوم کر کہیں، اگلی باتیں اس سے مزیدار آنے والی ہیں، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اب اللہ نے پوری کائنات میں 2 نبیوں سے ملاقات کی۔ کتنے نبیوں سے؟ ایک نبی سے آڈیو اور ایک نبی سے ویڈیو، ایک نبی سے آڈیو اور ایک نبی سے ویڈیو۔ جس سے آڈیو ہے وہ موسیٰ ہے، جس سے ویڈیو ہے محمد مصطفیٰ ہے۔ ذرا اگلی بات سنیے گا، حضرت موسیٰ، مولانا ضیاء القاسمی مرحوم کے الفاظ، حضرت موسیٰ کوہ طور پر وادی طویٰ میں اللہ سے ملنے گئے، اللہ سے ملاقات ہے لیکن آڈیو ہے، کلام کر رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے۔ جب وادی طویٰ میں پہنچے، روایات میں آتا ہے حضرت موسیٰ کے پاؤں میں جوتا تھا، جوتا پہن کر وادی طویٰ میں داخل ہونے لگے۔ اللہ کے قرآن کا 16واں سپارہ سورۃ طٰہٰ 7ویں لائن کی آیت کا کچھ حصہ، اللہ رب العزت کے قرآن نے موسیٰ جوتا پہن کے داخل ہونے لگے، اللہ کے قرآن نے حکم دیا فخلا نعلیک، فخلا نعلیک، جوتا اتار کے آؤ۔ میں نے کہا ذرا آؤ میرے آقا کے قدموں میں۔ حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پر، میرے محمد گئے عرش معلیٰ پر۔ روایات میں آتا ہے حضرت موسیٰ جوتا پہن کے جانا چاہتے ہیں، قرآن نے کہا اتار کے آؤ۔ محمد اتار کے جانا چاہتے ہیں، اللہ نے کہا پہن کے آؤ۔
ذرا جوم کر بلند آواز سے. کہنے والے نے کہا کیسے؟ وادی طوا میں وہ گئے, اللہ نے کہا جتی لا کے آ. میرے نبی عرش معلیٰ پہ گئے. جب عرش معلیٰ آ گیا, نبی پاک نے جوتا اتارا, جوتے کے بغیر عرش معلیٰ میں داخل ہونے لگے. اللہ نے فرمایا جوتا پہن لے. اللہ کے نبی نے کہا, عرض کی یا ربا یہ عرش معلیٰ ہے, اس کی عظمتیں, رفتیں, بلندیاں, اس کے آب و تاب بڑے بلند ہیں, تیری رحمتوں کا, نعمتوں کا, نظاروں کا نزول یہاں سے ہے. ربا یہاں پہ میں اپنا جوتا لے کے آؤں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا ربا یہ اس کا رتبہ بڑا ہے, میرا جوتا بہت چھوٹا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے پتا ہے اس کا شان بڑا اونچا ہے, لیکن تیرا جوتا بھی کم نہیں, تیرا جوتا بھی کم نہیں. ربا کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے محبوبہ مجھے پتا ہے اس کا مقام بڑا اونچا ہے, لیکن تجھے نہیں پتا تیرا جوتا بھی بڑا اعلیٰ ہے. تیرے جوتے کو عرش معلیٰ پہ لگا کر عرش معلیٰ کی عزت اور بھی بڑھانا چاہتا ہوں. ورفعنا ورفعنا. جب حضرت موسیٰ کی ملاقات ہو گئی, عشق بڑھ گیا, اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں. عشق بڑھا تو یوں کہا ربی آرینی, تمام کہہ دیں ربی آرینی, ربی آرینی. میں نے کہا علماء اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت موسیٰ کو اللہ سے عشق جب ہوا وہ بڑھ گیا تو انہوں نے کہا ربی آرینی, ربا میرے دل دی حسرت ہے میں تینوں ویکھنا چاہنا, آواز سن لی ہے اب تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. مولانا ضیاء القاسمی نے جواب دیا کہ اللہ نے آگے سے جواب کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے اندر وہ آنکھ ہی نہیں, تیرے اندر وہ آنکھ ہی نہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے میرا دیدار کر سکے. لیکن جب بات میرے محمد کی آئی, جبرائیل آ گئے, آ کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی آج ادھر جانا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کدھر جانا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا, میرے تو رب نے مجھے کہا ہے کہ فرض سے جاؤ میرے محمد کو عرش پہ لے آؤ, کیونکہ خدا نے محمد سے ملاقات کر دی ہے. ورفعنا ورفعنا. حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا, پانی کا چشمہ پہاڑ سے نکل آیا. کہنے والے نے کہا نبی ایسا ہوتا ہے. میں نے کہا ذرا آؤ میرے آقا کے قدموں میں, حدیبیہ کا مقام ہے, صحابہ پریشان ہیں. ایک صحابی نے کان میں آ کے کہا اے اللہ کے نبی پیاس بھی لگی ہے, نماز بھی کرنا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, وضو بھی کرنا ہے, پانی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ کوئی پیالہ لے کے آؤ. صحابی پیالہ لے کے آئے, اللہ کے نبی کے بائیں ہاتھ میں پیالہ دیا, نبی نے دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں اس پیالے میں ڈالی, پانی کے چشمے جاری ہو گئے. ورفعنا. کسی نے پوچھا کتنے آدمی تھے؟ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا 1400. پوچھا کتنے اور آ جاتے پانی ختم نہ ہوتا؟ ابو ہریرہ مسکرا کے کہنے لگے پوری کائنات بھی آ جاتی, ایک قطرہ بھی کم نہ ہوتا. کیونکہ ورفعنا ورفعنا. حضرت ابو ہریرہ نبی کے پاس آئے, آ کے آکھن لگے اللہ دے نبی میری جڑی اماں ہے نا تو آکو بڑے مندے کڈھیندی ہے, تو آکو بڑا بلا آکھ دی ہے, میں کوئی مندے کڈھیندی ہے, تو صحیح میں کرو کوئی ہونا آستے دعا کرو چھا. اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے, ابو ہریرہ وہاں سے نکلے اور بھاگ گئے. راستے میں صحابی ملے, ابو ہریرہ اتنی تیز کدھر جاتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ, آج مجھے نہ روکنا, میرے محمد نے میری اماں کی ہدایت کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں, میں بھاگ کر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں میں پہلے پہنچتا ہوں یا ہدایت پہلے پہنچ جاتا ہوں. ورفعنا ورفعنا. حضرت ابو ہریرہ نے جا کے دروازہ بجایا, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, پھر پیچھے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد اماں نے دروازہ کھولا, اماں نہا کے نکلی ہیں, یہ گھر گئے, جا کے چارپائی پہ بیٹھ گئے. اماں نے آخر باندھا کیوں ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا جی ویسے ہی, ڈرتے بہت تھے ویسے ہی. اللہ کے نبی کے اس غلام نے اپنی اماں سے ڈرتے ڈرتے پوچھا اماں اس دیوارے تو نہاندی کوئی نہیں, آج کیوں دھاتی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کی اماں نے کہا اس لیے کہ تو آئے گا ہم محمد کے قدموں میں جائیں گے اور اس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. کیونکہ ورفعنا. آخری بات اور بات ختم. حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا, ربنا وبعث. حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں میں اڑتے تھے, کسی بندے نے سوال کر دیا نبی ایو سوا ہونا چاہیے جڑا ہواواں وچ اڑدا رہے. میں نے کہا میں قربان اپنے آقا کے قدموں میں. جبرائیل آئے, آ کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی آج ادھر دعوت ہے. میں نے کہا یہاں کی دعوت کرنے والے بھائی عرفان ہوں گے, یہاں کے مولوی صاحب ہوں گے, یہاں کے امیدوار ہوں گے, کھانے والے عام بندے, بزرگ, بچے, بوڑھے, جوان, حافظ,
غیر حافظ اسٹوڈنٹ طلبہ ہوں گے. میں نے کہا میں قربان اس دعوت پر، میزبان خدا ہے، مہمان محمد مصطفیٰ ہے. حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی سے کہا آج دعوت ہے، جانا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کدھر جانا ہے؟ کہنے لگے اوپر جانا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا لوکیشن، پتہ، ایڈریس کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا. ذرا توجہ کیجیے گا، مجھے نہیں پتا. اللہ کے نبی نے کہا تو رہتا وہی ہے، تیرا گھر وہی ہے، تیرا مسکن وہی ہے، تیری رہائش وہی ہے، تیری تو لوکیشن وہی ہے، تجھے کیوں نہیں پتا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر جھکا کے کھڑے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا تجھے کیوں نہیں پتا؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی آج آپ نے وہاں جانا ہے جہاں آج تک میں بھی نہیں گیا. وارفعنا. حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا، ربنا وبعث فیہم رسولا. میرے والد کہا کرتے تھے اللہ کے خزانے میں پوری زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، صبح و شام، دن رات، ہر چیز ہے، لیکن اسے خزانہ نہیں کہا گیا. اللہ نے فرمایا سب کچھ دے کر مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن میرے خزانے میں ایک چیز خزانہ تھی جسے محمد کہتے ہیں، اور میں نے اس اپنے خزانے کو تمہارے حوالے کر کے تم پہ احسان کر دیا. حضرت ابراہیم نے اللہ سے یہی دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا. سورۃ بقرہ ہے، سیکنڈ لاسٹ پیج ہے، الف لام میم سپارہ ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا. اے ربا مینوں پتہ ہے تیرے خزانے چ محمد ہے کہ میں آپ کی منت کر رہا ہوں، سماجت کر رہا ہوں، ترلا ڈال رہا ہوں کہ اپنے اس خزانے کو میری نسل میں پیدا کر دے. یعنی ابراہیم نے اللہ سے محمد کو مانگا. ابراہیم نے اللہ سے، ڈاکٹر صاحب بڑی مزیدار بات ہے، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. ابراہیم نے اللہ سے محمد کو مانگا. اور ذرا سنیے گا، ابراہیم کے مانگنے میں اور میرے آقا کے ان کی نسل میں آنے کے درمیان 18,000 نبی آئے. کتنے؟ 18,000 نبی. اور وقت کتنا گزرا؟ 50,000 سال. کتنے؟ 50,000 سال. حضرت ابراہیم نے اللہ سے محمد کو مانگا، صدیاں لگ گئیں. دوبارہ سنیے گا، حضرت ابراہیم نے اللہ سے محمد کو مانگا، صدیاں لگ گئیں. میرے محمد نے عمر کو مانگا، اسی دن آ گیا. آیا یا نہیں آیا؟ وارفعنا. میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، حضرت قاسم نانوتوی سے کسی نے سوال کیا اے قاسم نانوتوی ذرا بتاؤ تو صحیح، ابراہیم بھی اللہ کا نبی ہے، اسے کیا ضرورت پڑی ایک اور نبی کو مانگنے کی؟ حالانکہ وہ خود خلیل ہے، حبیب ہے، رفیق ہے، قریبی ہے، لاڈلا ہے، دلدار ہے، منٹھار ہے. مولانا قاسم نانوتوی نے جواب دیا ابراہیم نے اللہ سے محمد کو اس وجہ سے مانگا کہ محمد کے آنے سے ابراہیم کی شان اور بڑھ جائے، ابراہیم کی شان بڑھ جائے. میں نے کہا پھر بات پوری ہو گئی. ابراہیم نے اللہ سے محمد کو مانگا کہ ابراہیم کی شان بڑھ جائے، میرے محمد نے عمر کو مانگا کہ اسلام بڑھ جائے. اور محمد کے آنے سے ابراہیم کی شان بڑھ گئی. کہنے والے نے کہا کیسے؟ میں نے کہا ہم غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں. ہم ہر خوشی میں، ہر غم میں، ہر صبح میں، ہر رات میں، ہر سجدے میں، ہر رکعت میں یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں نے کہا ذرا توقع تو صحیح، یہ امت محمدیہ ہے، محمد کے نوکر ہیں، محمد کے غلام ہیں. یہ آدم کا نام نہیں لیتے، یہ عیس کا نام نہیں لیتے، یہ یوشع کا نام نہیں لیتے، یہ داؤد کا نام نہیں لیتے، یہ ابراہیم پر درود پڑھ رہے ہیں. وجہ یہی ہے اللہ نے ابراہیم کی نسل میں محمد کو پیدا کر کے امت محمدیہ کی زبان پر ابراہیم کے درود کو جاری کر دیا ہے. اور میرے آقا ایک چھوٹے سے سوراخ سے کعبے کو دیکھ رہے ہیں، اذان ہو گئی. حضرت عمر نے پوچھا اللہ دے نبی اذان ہو گئی، نماز نہیں پڑھنی؟ اللہ دے نبی آخیا تیاری کرو. صحابہ نے تیاری کر لی. نبی پاک کے صحابہ صف بنا کے کمرے میں کھڑے ہیں. حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر، وہ کعبہ ساڈا نہیں، ہمارا ہے، ہمارا ہے، پھر جاتے کیوں نہیں؟ تیری نسل جانے نہیں دیتی، تیرا خاندان عمر جانے نہیں دیتا. حضرت عمر نے یوں ہاتھ پکڑ کے کہا اے محمد، اگر میں بھی آ گیا پھر بھی نہ گئے تو میرے آنے کا کیا فائدہ؟ یوں پکڑا اور کعبے میں لے گئے. میں نے کہا اسلام کی عزت کیسے بنی؟ کافر بڑے غصے سے دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر نے یوں نظر گھما کے دیکھا اور کہا جے کو ضرورت ہے نا بچے یتیم تھی ونجن، جسے ضرورت ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں
بیویاں بیوہ ہو جائیں، آئیں آج عمر کا مقابلہ کرے۔ یہ کعبہ کل بھی محمد کا تھا، یہ کعبہ آج بھی محمد کا ہے۔ ورفعنا، انہی صحابہ کے نقش قدم پہ چل کے حق نواز، ضیاء الرحمان، اعظم طارق، اسحار قاسمی، علی شر حیدری جوانیاں لٹا گئے۔ ہم بھی یہ وعدہ کرتے ہیں جان دے جائیں گے، نبی کا ذکر بھی بلند کرتے رہیں گے، صحابہ کی شان بھی بلند کرتے رہیں گے، کریں گے، ساتھ چلیں گے، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، چھوڑ تو نہیں جائیں گے۔ تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔